محمد بلند الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الداعمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات اللہ. تمام پیروان اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام عاشقان اہل البیت و عزاداران امام مظلوم کی حفظ و سلامتی کے لیے، اور خصوصاً حضرت حجت کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات. وہ ناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل میں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات. جو توفیق پروردگار اس برس کے عشرہ محرم کی دوسری مجلس کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے. جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے توحید روح قیام کربلا. بہت بڑی سعادت ہے مومنین کرام کہ خدا نے ہمیں اس ذکر کے لیے منتخب کیا ہے، خدا نے ہمیں اس فکر کے لیے منتخب کیا ہے، خدا نے ہمیں اس راہ کے لیے منتخب کیا. آپ نہیں جانتے کہ ایک عزادار کی کتنی قیمت ہے. میرے اور آپ کے لیے سمجھنا دشوار ہے کہ ایک واقعی عزادار کی ائمہ کی نگاہ میں، حسین ابن علی کی نگاہ میں، حسین زمن کی نگاہ میں کیا قیمت ہے. اور یہ حقیقت ہے. اگر دیکھنا ہے کتنی قیمت ہے تو کربلا میں جا کر دیکھیے حسین کو اپنے انصار پر کتنا ناز تھا. یہ قیمت ہے. جو واقعی شیعہ تھے امام کی، امام کو بہت ناز تھا. آپ کو پتہ ہے آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کا وجود امام کے دل کو سکون پہنچاتا ہے. یہ قیمت ہے آپ کی. آپ نے روایات سن رکھی، ان روایات میں
مذہب اہل البیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء کو پریشان کر دیا کہ اتنا اجر تو بڑی بڑی عبادتوں پہ ذکر نہیں کیا گیا جتنا اجر حسین کے نام پر ایک آنسو بہانے سے مل جاتا ہے. یہ آنسو جو آپ بہاتے ہیں بڑا قیمتی آنسو ہے. مومن نے کہا بڑا قیمتی آنسو. کہا جو روئے رلائے غم حسین، روئے رلائے، دونوں کام نہ کرے، نہ روئے نہ رلائے بلکہ رونے کی شکل بنا لے، رونے والی حالت اپنے اوپر طاری کر لے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت سجا کر اس کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. جنت لازم ہو جائے گی. سوچنے کی بات ہے. یہ شریعت مقدسہ قرآن مجید جس امر کو میرے اور آپ کے لیے ممنوع قرار دیتا ہے وہ امر منافقت ہے. منافقت کیا ہوتی ہے؟ منافقت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے دو طرح کے چہرے ہوں، اندر کچھ اور وہ باہر کچھ اور. یہ منافقت. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ دعوی ایمان ہے. یہ منافقت. اندر سے دل کب انسان کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے؟ جب دل نرم ہو جاتا ہے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ روتی ہی تب ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے. غم حسین نے کتنا متاثر کیا ہے. دل ٹوٹ گیا ہے، آنکھ ٹپکنے لگی ہے. یقین جان لو جنت جاؤ گے. لیکن اگر یہ حالت طاری نہیں ہوئی، آنکھ سے آنسو نہیں بہا، صرف تم نے رونے کی شکل بنا لی، یہ بھی تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. وجہ کیا ہے؟ جب میری حالت ہی نہیں ہے آنسو بہانے کی تو میں شکل کیوں بناؤں؟ بعض اوقات بچے رونے کی شکل بناتے ہیں ماں باپ سے کوئی چیز لینے کے لیے. ماں باپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہاری ڈرامے بازی کا، تم ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو. یہ ڈرامے ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم بھی کر کے بڑے ہوئے ہیں. ایسے ڈرامے لوگوں کے سامنے نہیں چلا کرتے. خدا بند مطابق آئمہ فرماتے ہیں کہ جنت لازم ہے اگر یہ عمل انجام کیا. اس کا مطلب ہے اس عمل کا کوئی فلسفہ ہے. جو مقصد رونے سے حاصل ہوتا ہے وہی مقصد رونے کی شکل بنانے سے حاصل ہو جاتا ہے. کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ غم حسین میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یہ آنسو حسین پہ ترس کھا کے نہیں بہا رہے ہیں، یہ آنسو حسین کو لاچار سمجھ کے نہیں بہا رہے، یہ آنسو خود جرت کا آنسو ہے. یہ آنسو یہ بتاتا ہے کہ حسین مظلوم بہت تھے لیکن شجاع بھی سب سے زیادہ تھا. یہ آنسو دنیا کو پیغام دینے کے لیے. ہر بہتا آنسو سوال کرتا ہے یہ آنسو کیوں بہایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی فلسطین اور کشمیر کے بچوں کو دیکھا ہے کبھی؟ ایک دفعہ ایک لکھاری، ایک کالم نگار، ایک کتاب نویس فلسطین میں اور غزہ میں اور کشمیر میں ہونے والے مظالم پر آرٹیکل لکھتا ہے جس کے ذریعے سے ظلم سے آگاہ کرتا ہے لوگوں کو. اور ایک دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک فوٹوگرافر ایک تصویر کھینچتا ہے جس میں ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہے، جس کے جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، نیچے ماں ہے جسے گولیوں سے چھنی کر دیا گیا ہے، یہ بچہ کھڑا ہو رہا ہے. بس یہ تصویر لے کر نشر کر دیتا ہے. جب یہ تصویر دنیا تک پہنچتی ہے اس آرٹیکل سے زیادہ بڑا اثر کرتی ہے، اس کتاب سے زیادہ بڑا اثر رکھتی ہے. اس نے کیا پیغام دیا؟ اس ایک تصویر نے ظالم اور مظلوم کو الگ الگ کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آنسو جو گرتا ہے، یہ رونے کی حالت جو آپ پر طاری ہوتی ہے، یہ سوال پیدا کرتی ہے کیوں روتے ہو؟ آپ جواب دیں گے فرزند زہرا کو اس طرح
شہید کر دیا گیا، ان کے خاندان پہ اس عالم میں ظلم کیا گیا، پھر سوال پیدا ہو جائے گا ظلم کس جرم میں کیا گیا؟ جب حسین کا جرم پتہ لگے گا، جس سے بتاؤ گے وہ قافلہ حسینی میں شامل ہو جائے گا کہ اگر یہ جرم تھا حسین کا تو میں بھی اس جرم کا مجرم بننا چاہتا تھا۔ آنسو بڑی قیمت رکھتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، نظم کافی طویل ہے اسی آنسو سے متعلق، لیکن اس کے آخری 2 مصرے یہ ہیں کہ اس آنسو کو کمتر نہ سمجھو گے۔ آنسو کیسا ہے کہ ظلم کے ہر در و دیوار ہلا دیتا ہے۔ آنسو ظلم کے ہر در و دیوار ہلا دیتا ہے تو پانی کے مگر آگ لگا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ ظلم ڈوب کے مر جاتا ہے آنسو، یزیدیت غرق ہو جاتی ہے آنسو۔ اس آنسو قیمت جان کے با معرفت آنسو ہے۔ اس آنسو میں یہ آنسو بہے، کس کے لیے بہے، کیسے بہے؟ اس آنسو کی بھی روح ہے، اور وہ روح توحیدی روح ہے۔ دین اسلام، دین کا کوئی حکم، دین کا کوئی امر روح توحید سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ تک کوئی بات پہنچے جس میں روح توحید نہ ہو، یقین جان لیجئے دین ایسا امر نہیں کرتا، یہ خدا کا فرمان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھی بلندر دین کا کوئی امر ایسا نہیں ہے۔ اور پورا قیام کربلا، اس قیام کا جسد اور اس قیام کی روح، بدن اور روح، بدن کو سب دیکھ سکتے ہیں، روح کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی، اسی لیے روح ہے، ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ روح کی تلاش کے لیے انسان کو دل کی آنکھ کھولنی پڑتی ہے۔ وہ دل کی آنکھ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بڑی محنت سے کھلتی، کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، کا دنیا پر قبضہ کرنے سے دشوار ہے اس کائنات کو سمجھنا۔ جگر خوں ہو تو کہیں چشم نظر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جا کے کہ وہ اس کائنات کو سمجھ سکے، اس کائنات کو دیکھ سکے۔ جگر خون ہو جانے کے بعد، اتنی محنت کے بعد وہ بصیرت کی آنکھ کھلتی۔ قیام کربلا ان ظاہری آنکھوں سے مت دیکھو، قیام کربلا دیکھنا ہے تو زینب اولیاء کی نگاہ سے دیکھو۔ نگاہ زینب سے قیام کربلا دیکھو گے منظر ہی عجیب نظر آئے گا۔ نگاہ زینب سے کربلا دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا کا مطلب کیا ہے۔ یہ ائمہ کی قلبی خواہش ہے، امام زمان کی خواہش ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر سرزمین کو سرزمین کربلا بنا دو اور ہر روز کو روز عاشورا بنا دو۔ لیکن وہ کربلا نہیں، وہ عاشورا نہیں جو تم نے اپنی غیر موحدانہ نگاہ سے دیکھی ہے، جو تم نے اس نگاہ سے دیکھی ہے جو ظاہر بین ہے، بلکہ وہ کربلا اور وہ عاشورا جسے زینب نے اپنی نگاہ سے دیکھا تھا۔ زینب اولیاء نے کس عاشورا کو دیکھا اور عاشورا میں کیا دیکھا؟ جب ظالم کہتا تھا کیف رأیت سن اللہ، کیا دیکھا؟ بی بی آج آپ میرے سامنے اسیر کھڑی ہیں، خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کو اسیر کرا دیا؟ کیسا پایا خدا کو؟ خدا کو کربلا میں کیسا دیکھا؟ کہا ما رأیت الا خیرا، ما رأیت الا جمیلا۔ کربلا میں نے خدا کو بڑا جمیل دیکھا، بڑا حسین دیکھا۔ کہاں خدا حسین نظر آیا؟ کہا میں نے کربلا میں دیکھا ایک بندہ خدا ایسا تھا جو خدا کی خاطر اپنے پیاروں کی میتیں اٹھا کے لاتا تھا، گنج شہداء میں رکھا جاتا تھا۔ میں نے کربلا میں دیکھا جب وہ تنہا رہ گیا
ہر ایک مارنے والا تھا اور کھانے والا صرف اس کا بدن تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ عبادت خدا کا وقت ہوا, وہ سب کچھ بھول گیا, اس نے سب سجدے میں رکھ دیا. میں نے کربلا میں جمال دیکھا ہے, میں نے ایسا عبد خدا دیکھا ہے, ایسا بندہ خدا دیکھا ہے جسے خدا کے سوا کچھ نظر نہیں. کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے مومنوں, اپنی سرزمینوں میں یزیدیت کو پناہ نہ دو, بلکہ اپنی سرزمین کو یزید کی نابودی کی سرزمین بنا دو. اپنے اندر اتنی جرت پیدا کرو, حسین سے یہ طاقت سیکھو, حسین سے یہ طریقہ سیکھو کہ کیسے یزید گرایا جاتا ہے. جس دن تمہیں یزید مٹانا آ گیا, جس سرزمین پر تم نے یزید کو مٹایا, وہ سرزمین سرزمین کربلا ہوگی. جس روز یہ عمل انجام دیا وہ روز روز عاشورا ہوگا. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. لیکن ذہن میں رکھنا, تمہارے عمل کی روح باقی رہے گی, اور روح عمل توحید. قیام کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام صرف ایک ذات ہے جس کے سامنے حسین کی نگاہیں, حسین کی پیشانی جھکی ہوئی نظر آتی ہے بس, اور وہ ذات خدا, وہ ذات خدا. خدا کے سوا کسی کے سامنے سر حسین جھکتا نہیں ہے. خدا کے سامنے حسین, خدا کے علاوہ حسین کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے, کہ حسین کے راز جانتے ہیں. آج نہیں معلوم, میں مد نظر نہیں تھا کہ میں اقبال کے اتنے شعر پڑھوں گا, لیکن وہ زبان پہ آتے چلے جا رہے ہیں. علامہ اقبال ہی کے بقول کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حسین کو یہ راز پتا ہے کہ کہاں سر جھکانا ہے, وہاں سر جھکانا ہے جہاں سر جھک کے بھی سر بلند ہوتا ہے, جہاں سر جھکانے سے حقیقی سر بلندی ملتی. اس مقام پہ سر جھکانا. مومنین کرام, قیام کربلا میں بہت کچھ کیا ہے ہم نے, بہت کچھ کیا ہے. ہم نے زندگی اسی غم کے سہارے گزاری ہے, ہم نے زندگی اسی غم میں مبتلا رہتے ہوئے گزاری. یہ سعادت ہے ہمارے لیے. اس نعمت پہ پروردگار کا شکر کرتے ہیں. لیکن اب وقت ہے ایک قدم آگے بڑھنے کا. جہاں ہیں اسی سے ایک قدم آگے بڑھانے کا. اور قدم کیسے آگے بڑھے گا؟ جس میں عذاب بہترین ادا ہو رہا ہے, عزاداری کی رسومات بہترین انجام پا رہی ہیں, مجالس کا انعقاد بہت عالی ہے. آئیے مل کے اس عزاداری میں روح توحید پھونکتے ہیں. آئیے مل کے اس عزاداری کو اسی نہج پر لے جاتے ہیں کہ جہاں حسین نے چھوڑا تھا اور جہاں سے زینب اولیاء نے شروع کیا تھا. عزاداری سنت جناب زینب ہے. کوئی دین کا حکم آپ نہیں پائیں گے, نہیں دیکھیں گے کہ جس کے اندر روح توحید موجود ہے. توحید عقیدہ ہے مومنین کرام, عقیدہ ہے. اب ذرا بہت توجہ چاہوں گا کہ اس تمہید کے بعد اصل مطلب کی طرف آنا چاہتا ہوں. توحید عقیدہ ہے. خدا تعالی نے بعض چیزوں کو اصول قرار دیا ہے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے. دین خدا جو نازل ہوا کل کا کل دین خدا. خوب اب اپنے آپ کو ایک مرتبہ تازہ کیجئے, بلندر صلوات پڑھیے محمد نورانیت قلب کے لیے پھر بلندر صلوات پڑھیے محمد. عقیدہ, خدا نے کچھ چیزوں کو اصول قرار دیا ہے. دین نازل کیا, دین کو ہم دین کی تمام تر تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو خدا نے نازل کی اور اصول دین کہلائیں. کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو خدا نے نازل فرمائیں
اور وہ فروعات دین کہلائیں گے. جانتے ہیں آپ اصول کسے کہتے ہیں, فروع کسے کہتے ہیں. البتہ یہ جو 5 ہیں یہ بہت ہی درجہ اول کے اصول ہیں, اصول اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن بنیادی اصول یہی 5 ہیں. کچھ تعلیمات ایسی نازل کی جو خدا نے وہ اخلاقیات کے حصے میں درج ہیں. یعنی تعلیمات پروردگار دین خدا کے 3 حصے ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ فروع ہیں اور کچھ اخلاقیات. اور دین کی مثال کیسی ہے؟ دین کی مثال قرآن مجید نے دی ہے شجرہ طیبہ کی مثال ہے, شجر کی مثال. لیکن ہر شجر نہیں, شجر دین کی خاصیت ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ دین ایسا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ, اور یہ شجر ہر آن اپنا پھل دیتا چلا جا رہا ہے. اس شجر کی جو بنیادیں ہیں ان کو عقائد کہا جاتا ہے, اصول کہا جاتا ہے. اصل جڑ کو کہتے ہیں, اسی سے اس کی جمع اصول. توحید اصل الاصول ہے, یہ وہ اصل ہے, یہ وہ اصول ہے, یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب عقائد استوار ہے. جس طرح سے ہر عمل کی روح توحید ہے, اسی طرح سے ہر عقیدے کی روح بھی توحید ہے. جس عقیدے میں روح توحید نہ ہو وہ عقیدہ شریعت قبول نہیں کرتی. لیکن عقائد سے متعلق آج میدان انتہائی کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے. عقائد, اگر اب سے میں سوال کر لوں کہ توحید کس کو کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ اللہ ایک ہے, اس کو ماننا, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کو ماننا. سب ساتھ ہے نا میرے انشاءاللہ. توحید کیا ہے جی؟ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ توحید ہے. بس یہ مان لیا, ہاں جی مان لیا, مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے, موحد ہو گئے, موحد ہو گئے. ہم نے مان لیا کہ کوئی شریک پروردگار نہیں ہے اور خدا ایک ہے. اچھا, یہ کہنے کے بعد زندگی پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. جیسی پہلے گزر رہی تھی ویسی ہی یہ کہنے کے بعد گزر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عقیدہ اختیار ہی نہیں کیا. چونکہ عقیدہ اس وقت تک عقیدہ نہیں ہوتا, یا یوں کہوں کہ خدا اس وقت تک کسی شے کو آپ کا ایمان بنانا نہیں چاہتا جب تک وہ ایمان اپنے ساتھ کوئی ذمہ داری لے کر نہ آتا ہو. توجہ کیجیے گا, کاش میں پہنچا سکوں بات. خدا کسی ایسے عقیدے کو نہیں چاہتا کہ آپ اختیار کریں, کسی ایسی شے کو اپنا ایمان بنا لیں کہ ایمان بھی ہے اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے, ایمان بھی ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے, اسی شجرے سے اس مثال کو اور سب واضح کروں میں بات کو, کہ دین کی مثال, درخت کی مثال, شجر کی مثال. توجہ فرمائیے گا, ساتھ رہیے گا میرے. دین کی مثال, درخت کی مثال. اگر ایک درخت کی بڑی مضبوط جڑیں ہوں اور تنا ہوئی نہ, شاخیں ہوئی نہ, تو یہ جڑیں کس کام آتی ہیں بتائیے؟ یہ جڑیں ضائع ہو گئی ہیں, ان کو اکھاڑ دیجیے. ان جڑوں کے اندر ہمت نہیں, ان جڑوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے ایک مضبوط تنا کھڑا رہ سکے اور اس مضبوط تنے پہ ایک عظیم شاخیں جنم لے سکیں. عقیدہ توحید بڑا مضبوط, عقیدہ نبوت بڑا مضبوط, اصول دین توحید, عدل, نبوت, امامت و قیامت, ہم راسخ عقیدہ رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر. اچھا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس بنیاد پر کھڑا کیا کیا ہے آپ نے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس بنیاد پہ کھڑا کیا کیا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. اس بنیاد پہ بنایا کیا ہے؟ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ لا شریک لا, کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑی یا ذمہ داری نہیں پڑی؟ آپ نے اپنے کندھوں پر کوئی ذمہ داری محسوس کی یا ذمہ داری محسوس نہیں کی؟ جب آپ نے رسول اللہ کو رسول مانا
اور گواہی دی، شہادت دی، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اس کے بعد کیا آپ کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری محسوس ہوئی آپ کو کہ نہیں ہوئی؟ جب آپ نے علی ولی اللہ کہا، جب آپ نے عقیدہ امامت کو اختیار کیا، اس عقیدے نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی یا نہیں ڈالی؟ اگر نہیں ڈالی تو خدا اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایسی جڑیں ہیں جس کے اوپر نہ تنا ہے نہ شاخیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسی جڑیں ہیں۔ دین نہیں چاہتا کہ آپ ایسا عقیدہ اختیار کریں جس عقیدے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی۔ دین نہیں چاہتا کہ آپ علی ولی اللہ بھی پڑھتے رہیں اور کائنات کے غیب ذمہ دار فرد بھی کرا پائیں۔ علی ولی اللہ ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور آج تو معاملہ اس سے بھی خراب ہو گیا۔ عقیدہ علی ولی اللہ اور عمل ہر آن تخریب ہی تخریب۔ اللہ اکبر، پوری قوم کا بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیا، شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ کس نے؟ جو سب سے بڑا دعوے دار ہے علی ولی اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ عجب غضب ہے، عجب پیغام ہے۔ کئی سارے عجائبات ہیں جہاں پر بندہ کھڑا ہو کے حیرت سے کہتا ہے واہ العجل العجب ثم العجب، کیا عجیب بات ہے۔ وہ عقیدہ جو آیا ہی امت کو جوڑنے کے لیے تھا کہ ایک امام ہوگا، امام حکم دے گا، امت لبیک کہے گی، پوری امت مل کے امام کی امامت میں حکم خدا کو بجا لائے گی، اسی عقیدے نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اسی عقیدے نے گروہ بنا کے رکھ دی۔ آج کوئی آ کر کہے کہ میں شیعہ ہوں، پوچھنا پڑتا ہے بھائی کس حصے سے تعلق رکھتے ہو، کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ افسوس کی بات نہیں، یہ مصائب مومنین، ان پہ گریا کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر ان پہ رویا کریں، ان پہ آنسو بہایا کریں۔ یہ وہ چیزیں جن پہ ہمیں رونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ عقائد کی غلط تفسیر کی گئی۔ ہمارا عقیدہ علی ولی اللہ ہے، ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، بس ذمہ داری کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی ذمہ داری عائد کر نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو رسول ماننا کوئی ذمہ داری عائد کرتا نہیں کرتا۔ آؤ حسین ابن علی سے پوچھو، حسین نے جب لا الہ الا اللہ کہا تو کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا؟ حسین کا عقیدہ توحید مضبوط ہے یا میرا اور آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہے؟ بتائیے۔ حسین بہترین نماز پڑھتے ہیں یا میں اور آپ بہترین نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کیا ہوتی ہے نماز، ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے سجدہ۔ حسین سے بہتر سجدے ہم کرتے ہیں، حسین سے بہتر نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عقیدہ مضبوط ہے۔ یزید برسر اقتدار آ گیا، یزید مٹانے نکل گئے۔ حسین کون نکال رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ حسین گھر میں نہ بیٹھے، حسین نکلے۔ اس عقیدے کا تقاضا، یہ عقیدہ حسین ابن علی سے یہ چاہتا ہے کہ حسین قیام کرے، چونکہ میدان میں ایک ایسا آیا ہے جس نے خود کو الہ کہا ہے، جس نے خود کو لوگوں کا بڑا کہا ہے، جس نے لوگوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں ایک مستقل مجلس میں عرض کروں گا کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون ہے الہ ہمارا؟ کس کو الہ رہے ہیں؟ در حقیقت الہ کون ہے؟ بس جیسے آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، فوراً ذمہ داری آ جائے گی، فوراً۔ جیسے کہ آپ کہیں گے خدا میرا خالق ہے، اس عقیدے کے بعد ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے مومنوں۔ جیسے آپ کہیں گے خدا میرا مالک ہے، یہ عقیدہ آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کر دیتا ہے۔ جب آپ کا خالق خدا ہے تو اپنے خالق سے کون غافل ہوتا ہے؟
جس نے آپ کو لباس ہستی دیا، مانگا تھا کسی نے ہم میں سے خدا سے؟ خالق سے کون غافل ہوتا ہے؟ اچھا مالک خدا ہے، جب مالک خدا ہے تو پھر اپنی ذات کے خود کیوں مالک بنے بیٹھے ہو؟ خود کیوں مالک بنے بیٹھے ہو؟ اپنی ذات چھوڑو، تم تو پتہ نہیں کتنی زمینوں کے مالک ہو، کتنے افراد کے مالک ہو۔ یہ احساس مالکیت کیسے ہوا جب مالک خدا ہے؟ کسی کو 2 روٹیاں کھلا کے خود کو مالک سمجھنے لگے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ذمہ داری نہیں لا رہا۔ اگر خدا کو رب مانا، یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ عموماً جو شرک داخل ہوتا ہے ہمارے ایمان میں، وہ خالقیت خدا میں شرک نہیں آتا اتنی جلدی، مالکیت خدا میں شرک نہیں آتا، ربوبیت خدا میں شرک آ جاتا ہے۔ رب یعنی پالنے والا، رب یعنی جس کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ کیا جب یہ اختیار انسان کسی اور زبان سے نہ کہے، لیکن خود یقین ہو کہ اس کے ہاتھ میں یہ اختیار، اگر یہ نوکری چلی گئی تو میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آپ کا خدا مر گیا ہے، معاذ اللہ، آپ کا رب چلا گیا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ کس کو رب بنایا، کس کو رب مانا؟ نوکری کو رب مانا، یہی شرک آ گیا ایمان۔ جیسے ہی قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جیسے ہی زبان سے کہو گے اللہ رب ہے، استقامت لازم ہو جاتی ہے، پائیدار رہو۔ کیونکہ جب تم کہو گے اللہ رب ہے، تبھی تمہارے عمل میں کہیں شرک آ گیا، تمہاری زبان اور تمہارا عمل مختلف ہو جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہنے کے بعد استقامت دکھائی، پھر خدا کیا کرے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے خدا ملائکہ نازل کر دے گا۔ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوف زدہ نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، یہ ملائکہ آ کر تمہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ خدا پر بھروسہ تو کرو، خدا پر ایمان تو رکھو۔ آج کی مجلس سے ایک نقطہ لے کر جا لیا، اس کے علاوہ جو کچھ لیا سب بونس۔ میں جو چاہتا ہوں آپ کے پاس محفوظ رہے وہ ایک نقطہ ہے کہ عقیدہ اگر ذمہ داری کے ساتھ نہیں آتا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں ذمہ دار نہ بنائے، جو ہمیں عمل پہ مجبور نہ کر دے۔ حسین کربلا میں ہیں، مولا کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کیوں عرض کیا کہ قیام کربلا کی روح توحید ہے؟ نہ چاہیے امام، رک جائیے امام۔ بعضوں نے امام سے آگے کہا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، ہم نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام نے کہا جو تم جانتے ہو یقین رکھو اتنا میں بھی جانتا ہوں، اور اس سے بہتر میں جانتا ہوں۔ ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا، اور ایک جواب یہ ہے کیوں کربلا جا رہے ہیں حسین؟ کوئی نہیں جا رہا، دیکھیے سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کوئی نہیں جا رہا۔ دیکھیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا؟ آپ کیوں جا رہے ہیں یزید کے مقابلے میں؟ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں یزید کے مقابلے میں؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہ قتیلا، چونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین کو قتل ہوا دیکھے۔ حسین اس لیے جا ان اللہ شاء ان یراہن السبایا، حسین اس لیے جا رہے ہیں چونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت حسین کو اسیر دیکھیں۔ سمجھ کر پڑھیے گا آگے، خدا یہ چاہتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین مجبور ہیں۔ خدا اپنے بندے کو کبھی کسی کام پر مجبور نہیں کرتا۔ ان اللہ شاء کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بندہ خدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب یزید حاکم ہو تو یزید کے خلاف قیام کیا جائے۔ اسی لیے امام کی امامت میں رہنا ضروری ہے مومنوں۔ امام بتاتا ہے کہ کس عقیدے کا کس وقت کیا تقاضا ہے۔
ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نماز پڑھنا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا روزہ رکھنا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ اور یہ امام بتائے گا کہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ سب توحید کے تقاضے ہیں، ایک مرتبہ حج چھوڑ کے کربلا جانا بھی توحید کا تقاضا ہے، یہ اس عقیدے کا تقاضا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں عقیدہ قیام کا تقاضا کرے وہاں قعود نہیں کیا جاتا، وہاں بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ قیام کے وقت قعود نہیں کیا جاتا، اٹھنے کے وقت بیٹھا نہیں جاتا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ حسین ابن علی گھر سے نکلے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ حسین یزید کو حاکم نہیں مانیں گے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے حسین سر کٹا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے حسین 9 ذی الحجہ کو احرام کھول دیں۔ آج مجھے بتائیے اگر آپ میں ہم سب میں سے کسی کو، ہم عام مومن ہیں جو کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی توبہ کرتے ہیں، نہ جانے کون سا درجہ ایمان ہے، لیکن اگر ہم میں سے کسی کو حج کا موقع مل جائے اور عین 9 ذی الحجہ جب حج آغاز ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ یوم ترویہ، 9 ذی الحجہ روز عرفات، ہمیں کہا جائے کہ بھئی بس اب آپ کو حج کی اجازت نہیں ہے، مجھے بتائیے دل پہ کیا گزرے گی؟ حج وہ فریضہ ہے جو انسان کو صاف پاک کر دیتا ہے، حج بہت اہم عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آنکھیں جس کے دیدار سے محروم ہیں نا مومنوں، جو اسی دنیا میں رہتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، وہ حسین زمن جو ہر سال عزاداروں پہ نگاہ ڈالتا ہے اور پھر حسرت سے پلٹ جاتا ہے، اس بات پہ گریہ کرتا ہے کہ تم 1200 سال بعد بھی تیار نہیں ہوئے، میرے جد کو تو 72 ملے تھے جن پر ناز تھا، میرے لیے ابھی تک وہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ اگر اس امام کو تلاش کرنا ہے کہاں ملیں گے مولا، ایک وقت ایسا ہے جہاں پر یقینی بات ہے کہ اسی خطے میں اور اسی جگہ پر امام موجود ہوں گے، اور وہ وقت وہ موسم حج کا موسم ہے کہ جب امام حج کا موسم ہے، امام سرزمین مکہ پر امام حج انجام دیں گے۔ مومنین کرام، یہ اتنی اہم عبادت حسین نے ترک کر دی، یہ عبادت جس سے متعلق توجہ کیجیے گا، آپ بھی اپنے مالی معاملات پہ دھیان دیجیے گا۔ حج اگر فریضہ ہے، واجب ہے، حتماً حج ادا کریں۔ روایت کہتی ہے اگر حج ادا نہیں کرو گے واجب ہو جانے کے بعد تو چاہے یہودی مرو چاہے نصرانی مر جاؤ، تمہارا اسلام قبول نہیں ہے۔ حج یہ عبادت ہے، لیکن اگر یہی حج یزیدیت کے سائے میں ہو، اگر اسی حج کی روح مار دی گئی ہو، حسین حج ترک کریں گے، حسین کربلا جائیں گے۔ عجب جملہ ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی حفظہ اللہ کا، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کعبہ کا طواف کر کر کے صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے خدا کو نہیں پایا، حسین اور اصحاب حسین نے صحرائے کربلا میں خدا کو پا لیا۔ کہاں خدا ملے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ مومنین کرام، اس عزاداری کے اندر روح توحید لے آؤ۔ اہل منبر ذمہ داری سمجھے، میرے کاندھے پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک جملہ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ کیا اثر کرے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ ایک ایک جملہ کیا میرے امام کے دل کو سکون دے گا یا امام کے دل کو تڑپائے گا؟ ایک ایک عزادار یہ دھیان رکھے کہ جو قدم بے قدم اٹھا کر میں عزاداری کی طرف جا رہا ہوں، میں عزاداری کی مراسم میں شرکت کر رہا ہوں،
میں مجالس میں شرکت کر رہا ہوں، کیا یہ جانا، یہ آنا میرے امام کے دل کو سکون پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ اس عمل کے اندر روح توحیدی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوں، ایسا عقیدہ جس کے ساتھ عمل نہیں ملتا؟ آج 2 محرم آ گئی، حسین کربلا میں داخل ہو گئے، وہ موحد کہ جس کا عقیدہ یہ توحید اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ حسین گرچہ تجھے نانا کے مزار سے بڑی محبت ہے، گرچہ ماں کی قبر چھوڑی نہیں جاتی، لیکن حسین سب چھوڑ دیجیے، سب چھوڑ دیجیے۔ چلیے خدا کو لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک کہنا ہے۔ اللہ اکبر، چھوڑ دیا حسین نے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو تقاضائے توحید تھا حسین نے وہ ہر تقاضا پورا کیا۔ اپنا وطن چھوڑ کے حسین مسافر بن گیا۔ بڑی مشکل سے نکلے حسین ماں کی قبر سے، بڑی مشکل سے ودا کیا حسین نے۔ یقیناً جب ماں کی قبر پہ جاتے ہوں گے حسین کو وہ تازیانے اور تمانچے یاد ہے جو ماں کھا چکی ہے۔ اجرکم ربکم، یاد ہے حسین کو سب کچھ۔ یہ مسافر نکلا ہے، سفر پہ نکلا ہے اور چند شہروں کا مہمان بنا ہے۔ شریعت نے بڑا احترام رکھا ہے مہمان کا، مسافر کا بڑا احترام، بڑے تقریب، کیونکہ مسافر تکلیف میں ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر ایک شخص امیر ہے نا اور مسافر ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اپنی زکوٰۃ اسے دے دو تاکہ اپنی مشکل پوری حل کر لے۔ تو مسافر ہے پریشان نہ ہو جائے، دیار غیر میں ہے پریشان نہ ہو جائے، غریب الوطن ہے پریشان نہ ہو جائے۔ کہ تمہارے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے، اللہ اکبر، وہ جو یہ شریعت سکھا کے گئے ان کی کیا مہمان نوازی کی گئی۔ تمہارے گھر مہمان آ جائے فوراً اس کا اکرام کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کی تعظیم کرنا، چاہے آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ مہمان بن کے آیا ہے۔ فرزند زہرا مدینہ سے نکلے اور سرزمین مکہ پر پہنچے، سرزمین خدا پر، سرزمین حرم خدا میں داخل ہوئے۔ حسین مکہ کے مہمان بن کے گئے۔ کیا سلوک کیا اہل مکہ نے؟ حسین کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ 9 ذی الحجہ کو مولا نے اپنا احرام کھول دیا۔ یہ مہمان نوازی کی حسین کی۔ اب جب مکہ چھوٹ گیا، کدھر جائے گا یہ مسافر؟ اب کس کی مہمانی میں جائیں گے حسین؟ کہا اہل مکہ نے تو ساتھ نہیں دیا، اب میں اس شہر کی طرف چلتا ہوں جنہوں نے خود خط لکھ کے مجھے بلایا ہے، جنہوں نے خود خط بھیجے ہیں، جنہوں نے خود مجھے کہا ہے مولا ہم آپ کی میزبانی کے لیے آمادہ ہیں، تشریف لے آئیے۔ لیکن واہ مسافر زہرا، اس غریب زہرا کی غربت، فرزند زہرا کی غربت، اس مسافر کی غربت کہ جو ہی کوفہ کے دوراہے پر پہنچے خبر ملی وہ مہمان نواز، وہ جو آپ کو میزبان بننے کا کہتے تھے اور آپ کی مہمانی کو قبول کرنا چاہتے تھے، سب نے اپنے گھر کے در مولا آپ پہ بند کر لیے۔ اب یہ غریب مسافر کدھر جائے گا؟ چلتے چلتے حسین ایک مقام پہ پہنچے، چلتے چلتے بلند آواز سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر سن رہے ہیں، بابا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہ علی اکبر میری آنکھ لگ گئی تھی،
میں نے اس عالم میں ایک آواز سنی، ہاتف کہتا تھا یہ وہ کاروان ہے جس کے پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے۔ ایک منزل آئی جہاں حسین نے آ کر کریا شروع کر دیا، کہا پروردگار تو گواہ رہنا ہم تیرے رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہم پہ سب کچھ بند کر دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا جب مہمان نوازی، شدت مہمان نوازی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ عبید اللہ کی جانب سے ایک شخص کو مقرر کیا گیا جو حسین کے پاس آتا ہے، جس کا نام حر ہے، اور آ کر مولا سے کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا حسین کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھیں، آپ کو یہی رکنا ہوگا، آپ کو یہی قیام کرنا ہوگا۔ حسین نے جب حر کی گستاخی دیکھی ایک جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ سن کر حر نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر، حر بننے کا راز لے چلو مومنو یہاں سے۔ جب یہ سنا نا کہ حسین نے یہ کلمہ کہا ہے، کہنے لگے اے امام آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے حر بڑا کام کیا، اے حر جہنم سے جنت کا سفر کر لیا، تو نے احترام فاطمہ کیا۔ حر تو کاش مدینہ میں ہوتا جب فاطمہ کے در پہ گستاخیاں کی جا رہی تھی، کاش تو اس وقت ہوتا جب فاطمہ رو رو کے علی سے کیا کہتی تھی، علی مجھے حق نہیں دیا، علی مجھے جھٹلایا، علی مجھ سے اس طرح بات کی جیسے مجھے جھڑک رہے ہو۔ اے کاش حر اس وقت ہوتے۔ اب حسین سرزمین کربلا پر ہے، بعض روایات کہتی ہیں حسین کا راہوار آگے نہیں بڑھتا، بڑی کوشش کی کہ یہ گھوڑا یہ ذوالجناح چل دے لیکن وہ آگے نہیں چلتا، حسین وہیں اتر جاتے ہیں اور اتر کے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ امام کو چند نام بتائے جاتے ہیں، بار بار پوچھے چلے جا رہے ہیں کہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اتنے میں بتایا گیا مولا اس سرزمین کا نام سرزمین کربلا ہے۔ حسین نے پکار کے کہا پروردگارا میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر کرب سے اور ہر بلا سے۔ پھر رو کر اپنے اصحاب سے کہا بس یہی پڑاؤ ڈال دو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خدا سے وعدہ نبھانے کی یہی سرزمین ہے، میرے پیاروں کے ذبح ہونے کی یہی سرزمین ہے، میرے عزیزوں کا خون گرنے کی یہی سرزمین ہے۔ عزادارو حسین نے خیمے لگا لیے، اب جو کربلا میں مہمان نوازی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، آپ سنیں گے یقین جان لیجئے یہ مہمان نوازی جگر پھاڑتی ہے۔ کیسے مہمان نوازی کا آغاز ہوا؟ حسین اپنے مختصر سے خاندان کے ساتھ یہ تھکا ہوا مسافر سرزمین کربلا پہ خیمے نصب کیے بیٹھا ہے، جہاں سکینہ ساتھ ہیں، جہاں زینب ساتھ ہیں، اور یہ حسین منظر کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کے سامنے کبھی 1000 کا لشکر ادھر سے آتا ہے، کبھی 2000 کا لشکر ادھر سے آتا ہے، یہ سب حسین کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 7 محرم آ گئی جب مہمان نوازی اوج پر جا پہنچی، کہ اب تک حسین تک پانی پہنچتا تھا، یہ پانی پہنچانا بھی بند کر دیا جائے، اب حیوانات پانی پیئیں گے، فرزند زہرا اور ان کے بچوں کو پانی پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ عزاداروں مہمان نوازی غریب زہرا کے ساتھ اور آگے بڑھی، روز عاشور آ گیا۔ روز عاشور وہ حسین جو اپنے انصار سے بڑی محبت کرتا ہے، اب وہ منظر ہے کہ ایک ایک ناصر جب زین سے زمین پر آتا ہے کہتا ہے مولا میرا آخری سلام، حسین تیزی سے اس کی بالین پر پہنچ جاتے ہیں، ایک ایک لاشا اٹھا کر حسین گنج شہداء میں لاتے ہیں۔ عزاداروں ایک شہید ہے، ایک غلام ہے کربلا میں، اپنے بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے جو بھی زین سے زمین پر آتا ہے آقا کو سلام کہتا ہے، مولا کو سلام کہتا ہے۔ حسین تیزی سے اس کی بالین پر پہنچ جاتے ہیں، کہتا ہے میں تو غلام ہوں، میرے سے تو بدبو آتی ہے،
بلا حسین کیوں کر میرے جنازے پر آئیں گے، بلا حسین کیوں کر میرے جنازے کو اٹھائیں گے؟ جب یہ زین سے زمین پر آیا نا، اس نے مولا کو نہیں پکارا۔ عزاداروں جو ہی زمین پہ پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ حسین اس کی بالین پر موجود ہے۔ روایت کہتی ہے اس غلام کو، اس جون کو حسین نے کیسے اٹھایا؟ کتنی محبت تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے جنہیں ذبح ہوتے دیکھا، کیسے اٹھایا؟ کہا جیسے علی اکبر کو اٹھایا تھا ویسے جون کو اٹھایا۔ حسین نے اپنے چہرے کو جون کے چہرے سے ملا دیا، اپنے سینے سے جون کا سینہ لگایا، اٹھا کر لاشیں جنگی گنجی شہداء میں لائے۔ عزاداروں مہمان نوازی آگے بڑھتی گئی، مہمان ایک ایک ناصر شہید ہو گیا۔ اب خاندان حسین کی باری آئی، وہ جو پہلے ہی مسافر تھا، وہ جو پہلے ہی لاشیں اٹھا چکا تھا، اب کہیں سے حسین کی صدا آتی ہے، الان انکسر ظہری، عباس میرا سہارا مارا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کہیں آواز آتی ہے، علی اکبر تیرے آخری سلام نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ کہیں پکارتے ہیں، اور تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرا ننھا اصغر اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس تقاضے کے بعد ایک تیر آیا، علی اصغر نے حسین کی گود میں تڑپنا شروع کیا۔ عزاداروں یہ مہمان نوازی آگے بڑھی۔ حسین جب اپنے انصار قربان کر چکے، اپنے بچے قربان کرا چکے، اب حسین کا سر سجدے میں ہے، حسین کی پشت میں ظالم نے زانو رکھا، حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ عزاداروں اس لاشے کی وہ حالت کر لی، جب 11 محرم کو بہن جنازے میں پہنچی، پکار کے کہتی ہے آنت الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے، اور جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، اور جسے ماں نے سینے سے لگا کے رکھا تھا، وہ کیا تو میرا حسین ہے؟ اب مہمان نوازی کا اختتام ہی ہوا کہ زین العابدین اعجاز امامت سے بابا کے لاشے پر ہیں۔ عزاداروں حسین کے جسم کے جس حصے کو ہاتھ لگاتے ہیں پھول کی پنکھڑی کی طرح جدا ہو جاتا ہے۔ بابا کی قبر بنا کر عجب لوح بیزار لکھی، کہا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا مظلوما غریبا علی شط الفرات فی ارض کربل۔ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو حسینی کاروان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، باہیان کی سعید اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کی حوائج کو روا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اس عبادت کو ہم سب سے قبول فرما، مستضعفین جہان کی حمایت فرما، مستکبرین جہان کو نیست و نابود فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما۔ تمام مرحومین و شہداء کے لیے بلفظ حضرت روح اللہ مصطفی الخمینی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان والحسن يا علي بن موسى أيها الرضا أراز بالقدر والقضاء عليك تحية والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة السمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا طعم الكفر طغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجر الله عليك وسهل الله مخرجك ظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. جعفر کا نہیں اس کا